الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے. اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے. سیرت کے مختلف پہلوؤں پر اس سے پہلے گفتگو ہوئی. آج بھی سیرت ہی کا عنوان ہے، اور ایک دوسرا پہلو ہے. وہ پہلو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حکیمانہ اور دانشمندانہ پہلو کیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو حکمت کے ذریعے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، عقل مندی کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا پڑتا ہے. اگر آدمی عقل مندی کا مظاہرہ نہ کرے، دانش مندی کا ثبوت نہ دے، حکمت اور مصلحت کے تحت کام نہ کرے، تو آدمی ناکام ہو جائے گا اور اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ از اول تا آخر حکمتوں سے، مصلحتوں سے، دانشمندانہ اقدامات سے اور عقل مندی کی باتوں سے آپ کی سیرت بھری ہوئی ہے. یقیناً اس مختصر سے وقت میں پوری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند جھلکیاں پیش کروں گا سیرت طیبہ کے مختلف ادوار کی جھلکیاں. آپ اسے دیکھ کر، اسے سن کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کس انداز میں گزارنی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کا لائحہ کیسا تیار کرنا چاہیے. آئیے ہم سیرت طیبہ کے شروع دور کی طرف چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اور پہلی وحی جب نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پوری بات بتاتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی بھرے کلمات کہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں. پھر انہوں نے بھی باتیں کہیں. پھر اس کے بعد ایک وقفہ ہوتا ہے. اس وقفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت کے ساتھ آپ نے دعوت کا کام کیا، تاکہ دوسروں کو خبر بھی نہ ہو اور دعوت کا کام بھی ہوتا رہے. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ پہلی وحی کے بعد 3 سال کا وقفہ تھا اور وحی نازل نہیں ہوئی تھی. لیکن دوسری طرف بہت سارے سیرت نگار اور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. پہلی وحی کے بعد دوسری وحی 3 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ 3 سال کے اندر بھی گاہے بگاہے وحی نازل ہوتی رہی ہے، اور وحی نازل ہونے
کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نازل ہوتی وقفے کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی کھلا اعلان کیجیے، اے نبی حق کا کھلا اعلان کیجیے اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہاں سے لے کر تقریباً 3 سال کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام انتہائی حکیمانہ انداز میں کیا ہے۔ یوں تو پوری زندگی آپ نے حکیمانہ انداز میں کیا، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ اس 3 سال میں آپ چاہتے تو کھلا بھی دعوت کا کام کر سکتے تھے، لیکن نہیں، بعثت کی ابتدا تھی، اسلام لانے والوں کی تعداد کم تھی، اس لیے آپ نے مخفی انداز میں کام کرنا شروع کیا۔ ہمیں قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ملتی ہے جس آیت میں یہ تذکرہ ہو کہ اے نبی چپکے دعوت کا کام کیجئے، اے نبی کھلا دعوت کا کام نہ کیجئے، یہ کسی آیت میں نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے جو میں نے بتایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ تو ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، لیکن ان دونوں آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں خاموشی سے، چپکے سے، آہستہ سے دعوت کے کام کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ پالیسی ہے، یہ آپ کا دانشمندانہ اقدام ہے، یہ آپ کی عقل مندی کی بات ہے کہ اگر ابھی کھلا اعلان کر دیا جائے تو شاید ماحول بگڑ جائے اور جو لوگ مسلمان لانے والے ہیں شاید ان کے بھی اسلام میں تاخیر ہو جائے، اس لیے آپ نے 3 سالوں تک خاموشی سے کام کیا، یہاں تک کہ متعدد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسے کہتے ہیں حکمت کا عمل۔ کام کیسے کیا جائے، کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور سب کام ہو بھی جائے، یہ بہت دانشمندی کی بات ہوتی ہے۔ ہم سیرت طیبہ کو سرسری پڑھتے ہیں، سرسری، ہمیں سیرت طیبہ کو گہرائی کے انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سیرت طیبہ سے اپنی عملی زندگی میں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے معرکے کو اور کتنے بڑے مسائل اور مشکلات کو آپ نے چٹکیوں میں اپنے حکمت کے ذریعے حل کر دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، دنگ رہ گئی دنیا، اور مسلمانوں نے اس میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلا حکیمانہ عمل ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام 3 سالوں تک خاموشی انداز میں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسی مدت میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسی مدت میں اور بھی دیگر حضرات نے اسلام قبول کیا، اور مسلمانوں کی ایک تعداد ہو گئی۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے اب تھوڑا کھل کر کام کرنا شروع کیا، اور یہ بھی حکمت ہے، یاد رکھیے، یہ بھی حکمت ہے کہ آخر لوگوں کو قریب کیسے کیا جائے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام سنانے کے لیے، رسالت کا، نبوت کا پیغام سنانے کے لیے آپ نے کھانے کی دعوت دی، آپ نے کھانے پر اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اور جب لوگ کھانے پر جمع ہوئے پھر آپ نے اپنی بات رکھی۔ یہ بھی حکیمانہ پہلو یاد رکھیے، یوں ہی کسی کو بلایا اور سنانا شروع کر دیں تو شاید اکثر لوگ بفر جائیں، غصہ ہو جائیں، لیکن پہلے آپ نے ان کی ضیافت کی، انہیں کھلایا پلایا، اور پھر اس کے بعد سنجیدگی کے ساتھ آپ نے بات رکھی، تو بہت سارے لوگ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے، فوراً انکار نہیں کریں گے، سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے آپ کی وہ دعوت جو دعوت اللہ ہے اس کی شدت سے وہ مخالفت نہ کرے، ان کی مخالفت میں کمی آ جائے، ہو سکتا ہے۔
تو محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور حکمت تیار کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے حکمت اختیار کی، انہیں کھانے پر بلایا، پھر آپ نے بات رکھی۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ نبی کھلم کھلا اعلان کیجئے۔ نبی کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کھلم کھلا کیسے اعلان کیا جائے، بس اتنا کہا گیا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کیجئے۔ کیسے بیان کیا جائے یہ نبی کو نہیں بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل مندی سے، اپنی دانش مندی سے، اپنی حکمت عملی سے وہ کوہ صفا پر چڑھ گئے، صفا پہاڑی پر، اور وہاں چڑھ کے انہوں نے آواز دی۔ جب لوگ جمع ہو گئے تب ان لوگوں سے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تم لوگوں نے مجھے امین سمجھائے، خائن تو نہیں سمجھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو امین سمجھایا۔ تم لوگوں نے مجھے سچا جانا ہے، جھوٹا تو نہیں جانا؟ لوگوں نے کہا نہیں، میں سچا جانا، جھوٹا نہیں جانا۔ پھر فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے، دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ پہاڑ کی دوسری طرف کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم نہیں دیکھ پا رہے، آپ کہیں گے تو بات مانی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے رسول بنایا گیا ہے، میری بعثت ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے جو ہم سے وحدانیت کے بارے میں سوال کرے گا، جو ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، اور دیگر باتیں کہی۔ میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی اور برا بھلا کہا۔ بتانا یہ دوستو کہ نبی سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائیے، یہ کہا گیا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو حکم دیا جا رہا ہے علی اعلان کہیے۔ نبی نے اپنی حکمت سے، اپنی دانش مندی سے، اپنی عقل مندی سے اس طریقے کو اختیار کیا جو طریقہ اس زمانے میں رائج تھا کہ لوگ اہم بات کہنے کے لیے، دشمنوں سے آگاہ کرنے کے لیے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آواز لگایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کا عرف تھا کہا جائے، نبی نے اسی طریقے کو اختیار کیا، یہ نبی کی حکمت تھی۔ ہمیں اور آپ کو اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک نبی کے حکیمانہ پہلو کو نہیں دیکھیں گے، ہم زندگی میں بہت ساری جگہوں پر ناکام ہو جائیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نبوت کے تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ہر طرح کا ظلم ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آخر کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت اختیار کی اور کہا کہ جو جانا چاہے وہ حبشہ چلے جائے۔ حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی ہے وہ نرم دل ہے، وہ پناہ دے دے گا، وہاں چلے جائے۔ بہت سارے مسلمانوں نے 2 دفعہ میں ہجرت وہاں کی اور وہاں گئے۔ اگر نبی چاہتے تو کسی کو جانے نہیں دیتے، وہیں روک کے رکھتے، لیکن یہ حکیمانہ پہلو ہے کہ جن کی جان بچ سکے جان بچا دی جائے، جو محفوظ رہ سکے انہیں محفوظ رکھا جائے، جو امن و عافیت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہو انہیں امن و عافیت کی جگہ دی جائے۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے صحابہ کرام نے 2 دفعہ ہجرت کیے حبشہ کی طرف۔ یہ نبی کی حکمت تھی، نبی کی دانش مندی تھی، نبی کی عقل مندی تھی۔ اور آگے بڑھی، نبوت کا 10واں سال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لیکن مکے کے اکثر لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ مکے کی ایک بڑی آبادی نے اسلام قبول کیا، لیکن اکثریت ابھی مسلمان نہیں تھی، اور لوگوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ جو آپ جانتے ہیں، شیب ابی طالب کے پہاڑ کی گھاٹی میں مسلمانوں کو، اور جو مسلمانوں
کی حمایت کرنے والے تھے. مسلمان ہونا ضروری نہیں، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی جو حمایت کرنے والے ہیں انہیں پہاڑ کی گھاٹی میں بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کرے گا. صحابہ کرام نے وہ 3 سال کی مدت، نبوت کے 7ویں سال سے لے کے نبوت کے 10ویں سال تک 3 سال کی مدت اتنی مشقت سے صحابہ کرام نے گزاری ہے کہ تاریخ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے واقعات پیش آئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمت نہیں ہے. جب معاہدہ ختم ہوتا ہے، بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، تو نبوت کے 10ویں سال آپ مکے سے نکل کر طائف جاتے ہیں کہ وہاں دعوت کا کام کروں گا. یہ حکمت. نبی چاہتے تو مکے ہی میں رہتے، مکے سے نہیں نکلتے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذہن لگایا کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری عالمی ذمہ داری ہے. جب مکے کے لوگ دعوت نہیں قبول کر رہے تو ہمیں مکے سے باہر دعوت کا کام کرنا چاہیے. اور اس طرح آپ نے طائف کا سفر کیا اپنی عقل مندی اور اپنی دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے. لیکن افسوس ہے کہ وہاں بھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو مکے میں آپ کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن ایک کافر نے آپ کی حمایت کی، آپ کا سپورٹ کیا اور اپنے 2 لڑکوں سے کہا کہ محمد کو لے جاؤ اور کعبے کے سامنے جا کر اعلان کرو کہ محمد کو ہم نے پناہ دیے. اگر کوئی محمد کو کوئی کچھ کرتا ہے تو گویا کہ میرے ساتھ وہ اعلان جنگ کرتا ہے. تو کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. پھر آپ مکے میں امن کے ساتھ رہنے لگے. طائف والوں نے دعوت قبول نہیں کی. مکے والوں میں سے اکثر کفار و مشرکین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں دعوت 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 اللہ سوار ہے، کیسے کام کیا جائے. نبوت کے 10ویں سال، 11ویں سال، 12ویں سال میں جو لوگ حج کے موقع سے مدینے سے آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینے کے کچھ افراد سے ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ انہیں دعوت دیتے ہیں. پہلے سال کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یہ معاہدہ ہوا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہم ان کا سپورٹ کریں گے. یہ دانش مندی کی بات ہے. ہمارے سماج میں مسلمانوں میں آج دانش مندی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم اور آپ 2 آدمی بیٹھ کر کوئی پلاننگ بنائے، اٹھنے سے پہلے 10 لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب ایسی پلاننگ کر رہے ہیں. ہم 2 آدمی نے پلاننگ کی تھی، 10 کو خبر کیسی ہو گئی؟ یقیناً کسی نے خیانت کی ہوگی، یقیناً کسی نے بے وفائی کا ثبوت دیا ہوگا. یہ حکمت اور دانش مندی کے خلاف ہے. نبی کی سیرت بتاتی ہے کہ ہمیں دانش مندانہ اقدام کرنا چاہیے. اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اس واقعے کو دیکھیے اور پھر آگے بڑھیے. مدنی زندگی کچھ باتیں بتاتا ہوں میں. مدنی زندگی میں ہجرت کا 5واں سال ہے. غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آتا ہے. مختلف قبائل مل کر مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے. چونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، لیکن پھر بھی کافروں کے اندر ایک طرح روب تھا. تو کچھ لوگ یعنی مختلف قبائل مل کر کے مسلمانوں کو ختم کریں گے، وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا نظام بہت مضبوط تھا. آپ کو یہ خبر ہو گئی کہ ایسا ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے، جو ایران آج کہلاتا ہے، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ رسول ایک کام کریں کہ مدینے میں جدھر پہاڑ ہے ادھر سے تو دشمن آ نہیں سکتے، اونچے پہاڑ ہیں. جو پہاڑ کی جگہ نہیں وہاں بڑے بڑے خندق ہوتے ہیں. جب دشمن مدینے کے بعد آتے دیکھتے خندق کھودی ہوئی ہے، انہوں نے کہا خندق کھودنا تو یہ اہل عرب کا طریقہ نہیں رہا ہے، ہو نہ ہو یہ دماغ کہیں اور کا ہوگا. بعد میں معلوم ہوا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ ترکیب بتائی.
یہ حکمت. میں نے جو حدیث پڑھی تھی ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت، عقل مندی، دانش مندی یہ مسلمانوں کا گمشدہ مال ہے. حیث وجدها فهو احق بها، عقل مندی کی بات جہاں بھی ملے مسلمان اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے اختیار کرے. ہاں جو مذہب اور ادیان کے شعار ہوتے ہیں، کسی ادیان و مذاہب کی جو پہچان ہوتی ہے وہ تو ہم اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو علامتیں کسی بھی دین اور مذہب کی پہچان ہوا کرتی ہے، جیسے ٹیکا لگانا یہ کسی دین کی پہچان ہے، گلے میں سلیب لگانا یہ کسی دین کی پہچان ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں جو پہچان ہے اسے ہم اختیار نہیں کریں گے. اسے اختیار کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن جو چیزیں ادیان و مذاہب کی پہچان نہیں ہے اسے عقل مندی سمجھتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے. یہ ہے عقل مندی کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اور ابھی جو میں نے بات بتائی ذرا غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالوں تک بالکل حکمت اور مصلحت کے ساتھ خاموشی سے دعوت کا کام کیا کہ مکے کے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چل پایا. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وانذر عشیرتک الاقربین کے بعد دعوت کا کام کیا تو پہلے کھانے پر لوگوں کو مدعو کیا. نمبر 3، فاصدع بما تؤمر، جب آیت نازل ہوئی آپ کو صفا پر چڑھ کے آپ نے دعوت کا کام کیا. ان سب سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان سب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو کام ہے، ہماری جو تحریک ہے، اس تحریک کے بارے میں ہمیں اپنے عقل سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس تحریک کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. کوئی صفا پر چڑھنا، اونچی جگہ پر چڑھ کر آواز لگانا یہ وہ زمانے کا رواج تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمارے زمانے کا جو رواج ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا ہے، اخبارات ہیں، جرائد و مجلات ہیں، ٹی وی چینل سے وغیرہ وغیرہ، جو بھی شریعت کے منافی نہ ہو، اسلام کے منافی نہ ہو، ہمیں اپنے زمانے کی انداز، اسلوب، زبان، حکمت اور پالیسی کو اپنے مشن کے لیے ضرور اختیار کرنا چاہیے. خیر چلیے ہمارا مدنی زندگی میں پہنچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے نکلتے ہیں اور تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. بعض لوگوں نے 1500 بھی لکھا ہے. اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچتے ہیں مکے کی طرف سے لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ کو عمرے کے نہیں جانے دیا جائے گا. خیر سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ. میں اس واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بتانا یہ ہے کہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اس سال عمرے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں آپ. اور معاہدے تو ایسے سخت ہوئے تھے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ حیران و پریشان تھے. خیر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو ہدی کے قربانی کے جانور ہیں یہیں پر ذبح کر دیے جائیں. اب لوگ ذبح نہیں کر رہے، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوج محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں لوگوں کو قربانی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ قربانی نہیں کر رہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ خاموش رہے، سب سے پہلے آپ خود اپنے جانور کی قربانی کریں، انشاءاللہ دیکھا دیکھی لوگ قربانی کرنا شروع کر دیں گے. اللہ کے رسول نے قربانی کی، پھر لوگوں نے قربانی کرنی شروع کر دی. اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کی محترمہ عقل مند ہے، اگر آپ کے گھر کی خواتین عقل مند ہے تو گھر کی خواتین کو بھی مشورے میں شامل کیا جا سکتا ہے. کرنا لازمی تو نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ خواتین سب عقل مند نہیں ہوتی ہیں جس طرح مرد سب عقل مند نہیں ہوتے، لیکن مشورہ لیا جا سکتا ہے. خیر آگے بڑھیے. صلح حدیبیہ کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے اور یہ صلح حدیبیہ کی دین ہے کہا جائے. صلح حدیبیہ کو قرآن کریم نے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے.
انا فتحنا لک فتحا مبینا. ارے لوگ تو کہہ رہے تھے اتنی جھک کے صلح کر رہے ہیں، کیا حق پر نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ والے نہیں ہیں؟ کیوں جھک کر صلح کریں گے؟ لیکن صلح کر کے جب واپس جاتے ہیں مسلمان، راستے میں وہی نازل ہوتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی فتح مبین ہم نے آپ کو دیا ہے. خیر فتح مبین کیوں کہا گیا وہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنا شروع کیا، وہ یہ کہ چونکہ صلح ہو گئی ہے، 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی، اگرچہ یہ معاہدہ باقی نہیں رہا لیکن پھر بھی 2 سالوں تک صلح کا ماحول رہا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے اور پھر سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آتے ہیں اور سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دعوت کا کام جب آپ نے شروع کیا، بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے، تو بات یہ آئی کہ عجم کے لوگ بغیر مہر کے خطوط نہیں قبول کرتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جو انگوٹھی مہر تھی. آپ جو خط لکھتے تھے اس خط پر وہ مہر لگاتے تھے. انگوٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو وہ محدثین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. محمد اوپر تھا، رسول نیچے تھا، اور اللہ سب سے نیچے محمد رسول اللہ. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، اوپر نیچے نہیں بلکہ دائرے کی شکل میں لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ. محمد اوپر، ایک طرف اللہ، بیچ میں رسول، اس طرح لکھا ہوا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب بات یہ کہ 3 لائن میں، چونکہ ترمذی کی روایت یہ ہے کہ 3 سطریں تھی. پہلی سطر میں محمد، دوسری میں رسول، تیسرے میں اللہ. بتانا یہ ہے کہ مہر لگانے کا رواج اہل عرب میں نہیں تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے آپ نے عجم کے طریقے کو اختیار کیا اور اپنے خطوط میں مہر لگائے اور پھر خطوط روانہ کیے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ خیر کا کام، ہر وہ حکمت کی باتیں، ہر دانشمندانہ اقدام ہمیں اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی آئے، تاکہ ہم اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیں اور دعوت کے کام میں آگے بڑھتے رہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے سیرت نبوی کا حکیمانہ، دانشمندانہ پہلو جو ہو سکتا ہے اس کی چند جھلکیاں پیش کی ہیں، اور یہ سب پیش کرنے کا مقصد یہی ہے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو، کہ ہم سیرت کو صرف اس لحاظ سے نہ پڑھیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تھی، فلاں نے دودھ پلایا تھا، فلاں والدین تھے اور نبوت ملی اور لوگوں نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، انتقال ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. نہیں، اس لحاظ سے نہیں. ہم سیرت کو اپنی زندگی کے ہر موڑ کے لیے نمونہ سمجھیں. سیرت طیبہ کو ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے نمونہ سمجھیں. ہم اپنی زندگی کے ہر پیچیدگی کے لیے، ہر آسانی کے لیے، ہر مسئلے کے حل کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کی طرف دیکھنا چاہیے، جھانکنا چاہیے اور گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. محمد غزالی علیہ الرحمہ مصر کے عالم دین تھے، ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. شام کے بہت بڑے عالم تھے جن کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تھا، بم گرا دیا گیا تھا، شیخ رمضان البوطی، ان کی بھی کتاب ہے فقہ السیرہ. اور ان سب سے پہلے بہت مشہور عالم دین علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے زاد المعاد. اور ہندوستان کے علماء میں خاص طور سے شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اس میں بھی ان پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے. اور علامہ شاطبی کی کتاب الموافقات. اس طرح نہ جانے ہمارے اسلاف نے کتنی کتابیں لکھی ہیں کہ سیرت کو نصیحت کے لحاظ سے اور زندگی میں پیغام لینے کے لحاظ سے ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.